السلام علیکم ناظرین، جانزیب عباسی ایک نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہے۔ دو موضوعات جس کے اوپر بات کریں گے۔ ایک جوڈیشل کمیشن اجلاس میں آپ کو معلوم ہے کہ چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ اور چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کی تعیناتی کا معاملہ جو ہے وہ حل ہو چکا ہے۔ اس پر ڈسکشن کریں گے کہ دو نام لاہور ہائی کورٹ سے جسٹس سجاد علی خان اور جسٹس علی باقر نجفی کے نام کیوں ڈراپ ہوئے، اس کی ریزننگ کیا تھی۔ اور پھر دوسرا، دو اہم کیسز سماعت کے لیے مقرر ہوئے ہیں۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کا اجلاس ہوا اور اس کے بعد دو لارجر بینچ تشکیل دے دیے گئے ہیں جو آئندہ دو عدالتی ہفتوں میں بہت اہم کیسز کے اوپر سماعت کرنے جا رہے ہیں۔ ڈسکشن شروع کرنے سے پہلے آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک فوری اور بروقت مل سکے۔ تو چلتے ہیں۔ سب سے پہلے جو دو بڑے لارجر بینچ سپریم کورٹ کی جانب سے پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کے ذریعے کانسٹیٹیوٹ ہوئے ہیں، اس کی ڈیٹیل آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ ایک تو آپ کو یاد ہوگا فوجی عدالتوں میں سویلین کے ٹرائل کے معاملے کے اوپر یہ کیس جو ہے وہ سپریم کورٹ میں اس وجہ سے پینڈنگ تھا کہ ایک تو جسٹس مسرت ہلالی صاحبہ ان کی اوپن ہارٹ سرجری ہوئی ہے اور وہ عدالتی امور کی انجام دہی بھی نہیں کر رہی، ایک یہ ریزن تھی۔ اور دوسرا، جو اس کیس میں جو وکلاء پیش ہوتے رہے ان کی جانب سے بار بار بینچ کے اوپر اعتراضات کیا جاتا رہا، جس کی وجہ سے ایک وجہ یہ بھی ہے جس کی وجہ سے یہ کیس جو ہے وہ ڈیلے ہوتا رہا۔ لاسٹ ٹائم جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں 6 رکنی بینچ جب یہ کیس کی سماعت کر رہا تھا تو سابق چیف جسٹس جواد خواجہ کے وکیل ایڈوکیٹ لطیف کوسہ، سلمان اکرم راجہ، فیصل صدیقی، ان کی جانب سے سپریم کورٹ سے یہ استدعا کی گئی کہ جی یہ بڑے بینچ کے لیے معاملہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کو بھجوایا جائے۔ تو اب اس معاملے پہ اجلاس ہوا اور اس اجلاس میں 7 رکنی بڑا بینچ جو ہے وہ تشکیل دیا گیا ہے جو 8 جولائی کو سپریم کورٹ میں اس کیس پر سماعت کرنے جا رہا ہے۔ اب اس 7 رکنی بینچ میں ججز کون کون سے شامل ہیں وہ شیئر کرتے ہیں۔ جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں یہ 7 رکنی بینچ جو ہے وہ تشکیل دیا گیا ہے۔ اس میں جسٹس جمال خان بندوخیل کو شامل کیا گیا ہے۔ یہ پہلی مرتبہ ملٹری کورٹس کیس میں جو ہے وہ کیس سننے کے لیے آئے ہیں۔ پھر اس کے بعد جسٹس محمد علی مظہر ہیں، جسٹس حسن اظہر رضوی ہیں، جسٹس شاہد وحید ہیں، جسٹس عرفان سعادت خان ہیں اور جسٹس شاہد بلال حسن۔ یہ بھی جسٹس شاہد بلال حسن کو بھی پہلی مرتبہ اس کیس میں جو ہے وہ ایڈ کیا گیا ہے، شامل کیا گیا ہے اور وہ اس کیس پر سماعت کریں گے۔ 8 جون کو اس کیس پر سماعت ہوگی۔ دوسرا ایک بڑا بینچ جو لارجر بینچ تشکیل دیا گیا ہے وہ بینچ ہے الیکشن ٹربیونلز کے قیام کے معاملے کے اوپر جو ایک کنٹروورسی تھی۔ ہائی کورٹس کا یہ موقف تھا کہ یہ ہمارا اختیار ہے، جبکہ الیکشن کمیشن کہہ رہا تھا کہ ہمارا اختیار ہے۔ اسی معاملے کے اوپر لاہور ہائی کورٹ نے ایک فیصلہ بھی دیا۔ اس کی جو پہلی سماعت ہوئی وہ چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس نعیم اختر افغان پر مشتمل 2 رکنی بینچ تھا، جس میں الیکشن کمیشن کے وکیل نے آرگیو کیا تھا اور پہلی ہیئرنگ کے اوپر سٹے مانگا تھا، لیکن سپریم کورٹ نے پہلی ہی ہیئرنگ کے اوپر الیکشن کمیشن کو سٹے نہیں دیا تھا، جبکہ دوسری جانب جسٹس منصور علی شاہ کی سربراہی میں سنی اتحاد کونسل کی پروسیڈنگ کی جو پہلی ہیئرنگ تھی اس کے اوپر بہرحال سٹے دے دیا گیا تھا۔ لیکن سٹے اس لیے بھی دیا جاتا ہے کہ جب سپریم کورٹ اس نتیجے پہ پہنچتی ہے کہ یہ پٹیشن جو ہے یہ قابل سماعت ہے تو پھر اس درخواست کو قابل سماعت قرار دیتے ہوئے جو آپریشنل آرڈر ہوتا ہے اس کو سسپینڈ کیا جاتا ہے۔ اس کی بہت ساری مثالیں موجود ہیں۔ تو جو یہ الیکشن ٹربیونلز والے معاملے کے اوپر جو بینچ تشکیل دیا گیا ہے، چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ اس میں سربراہ ہیں، جسٹس امین الدین خان ہیں، جسٹس جمال خان بندوخیل ہیں، جسٹس نعیم اختر افغان ہیں اور جسٹس عقیل احمد عباسی ہیں۔ یہ 5 رکنی لارجر بینچ 8 جولائی کو اس کیس پر سماعت کرے گا۔ گزشتہ سماعت کے اوپر سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کی جو 4 ہائی کورٹس ہیں ان کے ساتھ جو خط و کتابت ہے اس کی تفصیل مانگی تھی۔ جسٹس نعیم اختر افغان نے یہ سوال اٹھایا تھا کہ ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ ٹربیونلز کے قیام کا معاملہ صرف لاہور ہائی کورٹ کے ساتھ ہی یہ تنازعہ کیوں آیا، باقی ہائی کورٹس کے ساتھ یہ مسئلہ کیوں درپیش نہیں آیا۔
تو بہت اہم سب کیس ہے جس کی 8 جولائی کو جو ہے وہ اب سماعت ہونے جا رہی ہے۔ اب چلتے ہیں جوڈیشل کمیشن اجلاس میں اور آپ کو ذرا ڈیٹیل سے بتاتے ہیں کہ جسٹس شجاعت علی خان اور جسٹس علی باقر نجفی کے نام ڈراپ کیوں ہوئے ہیں۔ چیئرمین چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی زیر صدارت جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہوا۔ اس اجلاس میں چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کی تعیناتی کے لیے 3 ناموں کے اوپر غور کیا گیا۔ جسٹس شجاعت علی خان سینیورٹی لسٹ میں سیریل نمبر 1 پہ، جسٹس علی باقر نجفی سینیورٹی لسٹ میں سیریل نمبر 2 پہ، اور جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ سینیورٹی لسٹ میں سیریل نمبر 3 پر تھی۔ ڈسکشن ہوئی اور جسٹس منصور علی شاہ صاحب کی جانب سے جو ہے ذرائع کے مطابق جوڈیشل کمیشن اجلاس میں یہ کہا گیا کہ یہ 3 نام ہیں جس کے اوپر ہم نے ڈسکشن کرنی ہے، اور پھر جو پہلا نام تھا جسٹس شجاعت علی خان صاحب کا، اس کے حوالے سے کہا گیا کہ کچھ ریپوٹیشن کے ایشوز ہیں یا جو ایک طے کردہ طریقہ کار یا معیار ہے اس کے مطابق جو ہیں وہ نہیں اترتے شجاعت علی خان صاحب، ان کا نام ڈراپ کر دیا گیا۔ دوسرے نمبر پہ جسٹس علی باقر نجوی صاحب، ان کے نام پر ڈسکشن ہوئی اور کچھ فیصلے انہوں نے دیے تھے جو سپریم کورٹ میں سسٹین نہیں رہ سکے، ان پر ڈسکشن ہوئی۔ آپ کو یہ بتائیں کہ جسٹس علی باقر نجوی وہ جج ہیں جب عام انتخابات کروانے کے معاملے کے اوپر جب یہ فیصلہ ہوا کہ آرઓز بیوروکریسی سے لیے جائیں گے تو ایک پٹیشن پی ٹی آئی کی جانب سے وہ انٹرٹین کی گئی جسٹس علی باقر نجوی صاحب کی جانب سے، اور ایک ایسا آرڈر دے دیا گیا جس سے پورے ملک کے آرઓز ڈسٹرب ہوئے اور پورے ملک کا جو انتخابی پروسیس تھا وہ خطرے میں پڑ گیا، پریکٹیکلی رک گیا تھا، ختم ہو گیا تھا۔ اس کے خلاف الیکشن کمیشن نے اپیل فائل کی تھی اور رات کو کورٹ لگی تھی جس میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس فیصلے کو سیٹ اسائیڈ کیا تھا اور کہا تھا کہ یہ فیصلہ قانون کی نظر میں درست نہیں ہے۔ اور بھی کچھ فیصلے ہیں ذرائع کے مطابق جس پر ڈسکشن ہوئی ہے، اور یہ کہا ہے کہ جسٹس علی باقر نجوی بھی جو ہے ان کا نام ڈراپ کیا گیا متفقہ طور کے اوپر، اور پھر باری آئی جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ کے اوپر۔ تو جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ کا نام اتفاق رائے سے متفقہ طور کے اوپر تمام ممبران نے یہ رائے دی کہ ان کو چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ تشکیل دیا جائے، اور پھر یوں ان کو چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ تعینات کرنے کی سفارش کی گئی۔ جسٹس عالیہ نیلم کو یہ اعزاز حاصل ہوگا کہ وہ پہلی چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ بنیں گی، اور اس کے علاوہ کرمنل کیسز میں کافی ماہر جج سمجھی جاتی ہیں۔ قانونی ماہرین کا یہ ماننا ہے کہ جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ کی اسلام آباد لاہور ہائی کورٹ میں چیف جسٹس تعیناتی سے بین الاقوامی سطح کے اوپر پاکستان کا اچھا امیج جائے گا۔ اب آتے ہیں چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کے حوالے سے۔ چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کے معاملے کے اوپر جسٹس شفیع صدیقی صاحب جو سیریل نمبر 1 پہ تھے، ان کے نام پر ڈسکشن ہوئی اور پھر ان کے نام پہ متفقہ طور کے اوپر یہ کہا گیا کہ جسٹس شفیع صدیقی صاحب کو ہی چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ لگایا جائے۔ اس پہ اتفاق ہو گیا، تو دیگر 2 ناموں کے اوپر اس لیے غور نہیں ہو سکا، اور یوں جوڈیشل کمیشن کا جو اجلاس ہے یہ ختم ہو گیا۔ اچھا، اب آخر میں اس ایشو پر ڈسکس کرتے ہیں کہ کیا اگر کوئی جونیئر جج سینئر بن جائے تو کیا سینئر ججز مستعفی ہو جاتے ہیں، استعفیٰ دے دیتے ہیں؟ تو اس معاملے پہ کچھ مثالیں ہائی کورٹس میں موجود ہیں جہاں پہ جونیئر ججز کو سینئر جج تعینات کیا گیا۔ سپریم کورٹ میں تو خیر سیریل نمبر 4 اور سیریل نمبر 5 سینیورٹی لسٹ میں سپریم کورٹ میں تعیناتی کی بہت ساری مثالیں موجود ہیں۔ ہائی کورٹ میں جسٹس اعجاز افضل خان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ جونیئر جج تھے، لیکن جو ان سے سینئر جج تھے ان کو چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ لگانے کے بجائے اس وقت کے جسٹس اعجاز افضل خان کو چیف جسٹس لگا دیا گیا تھا پشاور ہائی کورٹ کا، اور جو ان کے سینئر تھے جو چیف جسٹس نہیں بن سکے تھے انہوں نے اپنا ٹینیور مکمل کیا تھا۔ اسی طرح اسلام آباد ہائی کورٹ کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ انور کانسی جونیئر جج تھے، اس کے باوجود ان کو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ لگایا گیا، اور جو سینئر تھے وہ کنٹینیو کرتے رہے۔ تو یہ مثال کوئی جوڈیشری میں اس طرح کی ابھی تک تو نہیں قائم ہوئی کہ اگر کوئی جونیئر جج چیف جسٹس نہ بنے، اگر کوئی سینئر جج چیف جسٹس نہ بنے تو وہ ریزائن کر جائے۔ اچھا، ایک اس اجلاس میں جب جسٹس شجاعت علی خان صاحب کے نام کے اوپر غور ہو رہا تھا تو ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ ایک ممبر کی جانب سے یہ کہا گیا کہ اگر کوئی جج
معیار پہ پورا نہیں اترتا تو اس کو پھر جج بھی نہیں رہنا چاہیے. تو اس کے اوپر پھر ایک اور ممبر نے اس رائے کے مطابق یہ کہا کہ یہ جوڈیشل کمیشن کا فورم ہے, یہ سپریم جوڈیشل کونسل کا فورم نہیں ہے جہاں پہ ہم کسی جج کی اہلیت کو جانچیں یا یہ جانچیں کہ کوئی جج جو ہے وہ اپنے عہدے کے اوپر برقرار رہ سکتا ہے نہیں رہ سکتا. تو ویسے بھی ابھی تک کوئی کمپلینٹ ہے, کوئی اس طرح کی چیز ہے نہیں, تو اگر آئے گی تو پھر یہ سپریم جوڈیشل کونسل کا کام ہے, سپریم جوڈیشل کونسل جانے اس کا کام جانے. تو یہ اب تک کی اپڈیٹ تھی جسے ہم نے آپ کو آگاہ کیا. بہت شکریہ.